فرمان امام علی رضا علیہ السلام، عبادت یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، طویل رکوع و سجود کیے جائیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں فکر و تدبر کیا جائے۔ اصول کافی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے اور ہوس سے بچتا ہے، اور جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور حرام کاموں سے دور رہتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، نمازوں اور روزوں کی کثرت عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے امور میں غور و فکر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اصول کافی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہوں کی بخشش و کفارہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غم میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، بس اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، دوسروں کی خامی آپ کی خوبی تو نہیں بن سکتی۔ کسی خامی کی تلاش ہے تو اپنے آپ میں ڈھونڈیں، کسی خوبی کی تلاش ہے تو دوسروں میں دیکھیں۔ دوسروں میں ہر وقت خامیاں دیکھنا اپنے پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ ہے، یہی غلط دعویٰ ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا تو وعدہ بھی نہیں پھر بھی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ بے وقوف لوگوں سے بحث کرنا اپنے گال پر مچھر مارنے کے برابر ہے۔ آپ اسے ماریں یا نہ ماریں لیکن آپ خود کو تھپڑ ضرور ماریں گے۔ آج کی بات، اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، بارہا۔ کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے عافیت سے رکھتا ہے، اور جب وہ میری
دعا قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بے شک خدا آپ کو ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ونسٹن چرچل کا مشہور مقولہ ہے کہ کامیابی حتمی منزل نہیں ہے اور نہ ہی ناکامی حتمی مایوسی۔ دراصل حوصلہ قائم رہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ منٹو صاحب کہتے ہیں، غربت اتنی ہے مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی ہے کہ پیر کو پورا بکرا دے آتے ہیں۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ بے شک کیا دن تھے جب کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی قہقہے گونجتے ہیں۔ تلخ حقیقت۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔